کل آپ کی خدمت میں 3 آیتیں پیش کی تھیں. بل اللہ یزکی من یشاء، خدا ہے جو انسان کو تزکیہ عطا کرتا ہے. دوسری آیت تھی یزکیہم، اور تیسری آیت پیش کی تھی قد افلح من زکاہا. اس کے بالکل بعد کی آیت ہے وقد خاب من دساہا. دساہا سے نکلا ہے تدسیہ، زکاہا سے تزکیہ، دساہا سے تدسیہ. تو تدسیہ کیا ہے؟ تزکیے کی ضد. ترجمہ کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا، کامیاب کون ہوا؟ اس نے نفس کو پاک کر لیا. تو پھر ناکام کون ہوا؟ اس نے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. اس کا نفس ناقص رہے وہ تدسیے میں ہے، اس کی صلاحیتیں ثمر آور نہ ہوں وہ تدسیے میں ہے، جس کو ترقی نہ مل سکے وہ تدسیے میں ہے، جس کو عروج نہ مل سکے وہ تدسیے میں ہے. تو آیت کا ترجمہ تزکیے کے مقابل پر تدسیہ سمجھنے کے لیے آپ کو زحمت دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر توحید افعالی سمجھ میں آ جائے تو پہلا مسئلہ حل ہو جائے گا. پروردگار نے ان عالم نے شیطان کو بنایا کیوں؟ نہ شیطان ہوتا نہ میرا اور آپ کا امتحان ہوتا. یہ خواہ مخواہ شیطان کو اللہ نے خلق فرما دیا. پروردگار ساری حمد تیرے لیے، تو نے شیطان نہیں بنایا، تو نے تو یا جن بنایا یا انسان بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت پکار رہی ہے سورہ ذاریات میں سے کہ خدا نے یا جن کو بنایا یا انسان کو بنایا، شیطان کو نہیں بنایا. تو شیطان صفت ہے، ذات نہیں ہے. جب یہ ذات ہے تو صفات کا اختیار کرنا اپنا کمال ہے، اپنا نقص ہے. البتہ چونکہ ذات خدا نے بنائی ہے، توحید افعالی کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ کائنات نہ بنائی ہوتی تو جن نہ پیدا ہوئے ہوتے، کائنات نہ بنائی ہوتی تو انسان نہ پیدا ہوئے ہوتے. تو عام طور پر انسان ذرا سا اشتباہ کر جاتا ہے توحید افعالی کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اور آپ اپنے ارادے اور اختیار میں آزاد رکھے گئے. ہم چاہیں تو تزکیہ ہو اور چاہیں تو تزکیہ نہ ہو. ماں اٹھاتی رہے رات کو نماز شب کے لیے، چاہیں تو اٹھیں چاہیں تو نہ اٹھیں، کہلائیں گے تو ماں کی ہی اولاد. نماز شب پڑھی تب بھی ماں کی اولاد کہلائیں گے، نماز شب نہ پڑھی تب بھی ماں کی اولاد کہلائیں گے. تو تزکیہ کیا تب بھی خدا کے بندے کہلائیں گے، تزکیہ نہ کیا تب بھی خدا کے بندے کہلائیں گے. جوان ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ زنا کروں، میں چاہتا ہوں کہ یہ برائی انجام دوں، اور میں اس برائی کے لیے آپ سے پرمیشن چاہتا ہوں. بڑا حوصلہ ہے. اللہ اکبر، یعنی گناہ بھی کرنا ہے اور مصطفیٰ سے پوچھ کے کرنا ہے. اللہ کے رسول نے رسپانس کیا دیا؟ آپ کے تاثرات کیا تھے؟ اصحاب تو ناراض ہوئے، جو ہم جیسے تھے وہ ناراض ہوئے، جو رب جیسا تھا اس نے تزکیے کی ذمہ داری کو ادا کیا. آپ ناراض نہیں ہوئے. سوال تو سوال ہے، کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے اصحاب کو روک دیا، غصہ مت کیجئے. اپنے قریب بلایا. پیغمبر کون؟ معلم، ماہر نفسیات، بہترین نفسیات کو سمجھنے والے. جب کوئی مریض پاگل ہو تو ڈاکٹر اس کے علاج سے انکار نہیں کر دیتا. پاگل تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، طبیب کا کام تو ہے اس کو صحیح کر دینا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیٹا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سوال کا جواب دیجئے پھر آگے بات ہو. جوان کہتا ہے سوال کیجیے اللہ کے رسول، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا بیٹا بتاؤ کہ اگر کوئی اور جوان تمہارے گھر کی خواتین کے ساتھ اس لفظ کو جوڑنا چاہے، میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہوں، تو کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی جملہ استعمال کرے؟ یہ وہ دور ہے جبکہ گناہگار بھی صاحب غیرت ہوا کرتے تھے. وہ دور کتنا زیادہ اور آزمائش ہو جائے گا
جس میں کوئی گناہگار بھی ہو اور غیرت بھی نہ رہے. وہ گناہگار ضرور ہے، اور آپ تو سنتے رہتے اس روایت کو کہ یزید کی بیوی جس کا نام تھا ہندہ. اب یہ ہندہ کون، اس کا باپ عبداللہ کون، اس کا تعلق مولا حسین سے کیا، مولا حسن سے کیا، وہ الگ موضوعات. مگر اس کی بیوی جو ہندہ کہی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں ہند نام تھا، عبداللہ کی بیٹی. تو یزید کی شریک حیات جب یزید کے دربار میں آ کر اپنی چادر سر سے اتار دیتی ہے، تو یزید اپنی عبا اتار کر اپنی بیوی کے سر پر چادر کے طور پہ ڈال دیتا ہے. کیا روایت سنی ہوئی ہے؟ کو نہیں تو نہیں بول رہا. ایسا کیوں ہے؟ یعنی ایک طرف اس کا عمل قنیح اور عمل قبیح یہ ہے کہ آل محمد کو اسیر کیا ہوا ہے. رسول کی بیٹیاں تو چادر کے بغیر لائی گئی ہیں، وہ اپنی بیوی کو چادر اڑا رہا ہے. اب جملہ واپس آ جائے کہ وہ شخص سے نوجوان گناہگار غصے میں آ گیا، کہتا یا رسول اللہ کوئی گھر کی خاتون کے بارے میں یہ لفظ زنا استعمال کرے، برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹا جیسے تم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہاری حرمت کے ساتھ لفظ کو مخصوص کرے، تو بیٹا اس معاشرے میں جتنی خواتین ہیں، یا وہ کسی کی ماں ہیں یا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی یا شریک حیات، تو بیٹا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پیغمبر نے لاجک پہلے دی، فلسفہ بیان کیا کہ زنا ناپسند کیوں ہے، تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو. خالی اتنا نہیں کیا، پھر پیغمبر نے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. بہت غور کیجیے گا، تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 12 سال ہو چکے ہوں گے، یہ واقعہ ہم نے جعفر طیار میں پڑھا تھا. اور پھر مولا سے توسل کیا تو مولا کل تو مصطفیٰ مل گئے، آج محفل مرتضیٰ میں مرتضیٰ کہاں ملیں گے؟ کل تو جوان کو مل گئے تھے. اللہ کے رسول نے اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے قریب بلایا، فکر کو آزاد کیا، پھر قلب کو طاہر کیا، اپنے دست رسالت کو اس کے گنہگار سینے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی پروردگار اس کے سینے سے گناہ کی محبت کو نکال دے. پہلے فکر کو آزاد کیا تاکہ گناہ کا ارادہ یہاں سے ختم ہو جائے، پھر جو باقیات کثافت میں اور رہ گئیں دل کے اندر اس کے لیے خدا سے دعا مانگی. ایک تزکیہ مصطفیٰ نے کیا، ایک خدا کی بارگاہ. صلوات پڑھے محمد. اللہ کے رسول نے جب دعا مانگی اور پیغمبر کی دعا قبول نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ جوان جب تک زندہ رہا اس سے سب سے زیادہ نفرت زنا کے گناہ سے تھی. تو صاحبہ نے ایمان کی خدمت مقدس نے پھر یاد دلا دی کہ جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم دست رسالت کہاں سے لائیں؟ اگر آج کا کوئی جوان اپنے سینے سے کثافتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تزکیہ نفس کو اپنے وجود میں جگہ دینا چاہتا ہے، تو کہاں سے لائے؟ رسول خدا کا دست مبارک. تو آئیے رسول خدا کا دست مبارک نہ ملے تو پھر یا تو قرآن مجید کی شکل میں، ورنہ علم حضرت عباس کے پنجے کی شکل میں.
عالم کے پنجے کو چومنا تو سب کو آتا ہے، آؤ یہ سمجھو کہ حضرت عباس کے ہاتھ سے عہد کر رہے ہو، اور اس پنجے کو اپنے سینے پر رکھ کر کہو کہ آج میرے پاس رسول کا ہاتھ تو نہیں ہے، عباس کے کٹے ہاتھوں کی یاد تو ہے۔ تو اے خدا، جیسے تو نے اپنے رسول کے کہنے پر اس جوان کی سینے سے گناہ کی محبت کو نکال دیا، ایسے میرے سینے سے گناہوں کی الفت کو نکال دیا، تو یہ زیارت کا شرف بھی پورا ہو جائے اور دعا بھی خدا کی بارگاہ میں باب الحوائج مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے قبول ہو جائے۔